ایک پریئر ہے جس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پڑھ سکوں. 2 پیٹر پطرس کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 17 اور 18 آیت. اچھا، یہ خط جب لکھا گیا ہے تو یہ اس وقت لکھا گیا، پطرس نے خاص طور پر آگاہی دی جب یہ خط لکھا کلیسیا کو. تو پطرس نے بہت ساری باتوں میں ان 3 چیپٹرز کے اندر، اگر آپ ان کے پہلے 5 1 پیٹر اور 3 چیپٹر، 8 چیپٹر ہیں دونوں، جو پطرس کی طرف سے کلیسیا کو لکھے گئے، اور اس کے اندر بہت ساری گہرائی کی باتیں لکھی گئیں. پر یہ ایک التجا، ایک دعا پطرس کی طرف سے ہے جو بڑی ریلیٹ کر رہی تھی مسیح کے ساتھ بھی، پال کے ساتھ بھی، جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سیکھ سکیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور آج میں اور آپ کن چیزوں کی طرف لگے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو ہماری زندگی کی ترجیحات، پریورٹیز ڈیفرنٹ ہیں. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو، تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو. یہ پہلا حصہ ہے. اب دوسرے حصے میں وہ کیا کہتا ہے؟ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. اسی کی تمجید اب بھی ہو اور اب تک ہوتی رہے. آمین. کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے تازگی کو اور برکت کو لے کر آئے، اور ہماری ساری بیماریاں دور ہوں اس کو سنتے ہی، کیونکہ زبور 107 میں لکھا ہے، وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور شفا بخشتا ہے. کلام کے اندر ساری برکتیں ہیں، کلام کے اندر شفا بھی ہے. کلام جب سنایا جا رہا ہوتا ہے، جو غور سے سن رہے ہوتے ہیں ان کو شفا مل رہی ہوتی ہے، ہر طرح سے ہیلنگ آ رہی ہوتی ہے. میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ انسان کی حالت کیسی ہے. انسان کی حالت ہے، وی آر سو ورڈ اباؤٹ آور فزیکل ہیلتھ. ہم اپنی ہیلتھ کے متعلق ورڈ ہیں، ہم اپنی اکنامک، اپنی فائنینشیل سچویشن کے متعلق ورڈ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہم انکریز کریں، ہم بڑھ جائیں. ہم اپنے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق، اپنے بہن بھائیوں کے متعلق، اپنے بچوں کے متعلق وی آر ورڈ کہ وی وانٹ ٹو سی انکریز. خداوند ان کی زندگی کے اندر ترقی آئے، یہ بڑھتے چلے جائیں. وی وانٹ ٹو سی پراسپرس، ان کی زندگی کے اندر برکت ہو، ان کے بچے ہوں، ان کے اندر جو شادی شدہ ہیں ہم ان کے لیے بلیسنگز کو مانگتے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے ترقی کو مانگتے ہیں. خداوند ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے. میرا خیال نہیں کہ کوئی ماں باپ ایسی دعا نہیں کرتا، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی. ہر شخص یہ دعا کرتا ہے، اور ہر شخص انکریز کا بھوکا ہے، پیاسا ہے کہ مجھے ترقی چاہیے. جب ہم ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہم دیکھیے کس طریقے سے اپنی چیزوں کو بدلتے ہیں. بیکاز وی وانٹ ڈفرنٹ اسٹف، وی وانٹ انکریز. اگر ہم چھوٹے گھر میں ہیں ہم بڑے میں جانا چاہتے ہیں، پرانی گاڑی ہے اس میں نئے میں جانا چاہتے ہیں. وی وانٹ ہم انکریز چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری پروموشن ہو، ہم بڑھتے چلے جائیں. اور جب ہم پروموشن کو دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. او یس خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے پروموشن دی ہے. انسان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انسان ہی از سپر کنسرن کہ وہ صرف سیلفشلی جسمانی انکریز کو مانگتا ہے، پر روحانی ترقی کے بارے میں بہت کم لوگ ہیں جو فکر کرتے ہیں. کیونکہ جسم تو دنیا میں رہ جائے گا، روح خدا کے پاس جائے گی. we are more concerned about our spiritual priorities. دیکھ لیجئے کہ آپ کتنے سال پڑھائی میں، کتنے سال کام کرتے ہیں، کتنا سارا دن آپ دن رات کام کرتے ہیں، پر ان سانسوں پر آپ کا اختیار نہیں. نہ میرا اختیار ہے. یہ سانسیں تو وہ دیتا ہے. ان مسلز کو کام کرنے کے لیے ہمت، طاقت، زور خدا کی طرف سے ملتا ہے.
پر ہم اس کو زیادہ پریورٹی نہیں دیتے. سو پترس کے خط میں وہ 2-3 چیزیں یہاں پر کہتا ہے. میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو میں نے فلپینز کے بھی خط میں دیکھا کہ جب پال بھی یہ چیز بیان کرتا ہے اور بک کلوسیوں کے خط میں بھی یہ سملر پریئر ہے, وہ سیم چیز کہتا ہے. پہلی چیز جو آگاہی وہ کلیسیا کو دے رہا ہے یہاں پر کہتا ہے پاسے عزیزو, اور یہاں پر بی اویئر کا ورڈ یوز کیا گیا انگلش میں, خبردار, ہوشیار رہنا, خبردار رہنا, جاگتے رہنا. اور یہ بائبل میں بہت دفعہ ورڈ یوز کیا گیا ہے, ہوشیار رہو, خبردار رہو. اور اسی کے اگر آپ پچھلے چیپٹر میں چلے جائیں تو یہاں پر لکھا ہے 3 چیپٹر کے ہی وہاں پر لکھا ہے خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا, تو لکھا ہے لیکن خدا کا دن چور کی طرح آ جائے گا. یو شوڈ بی ویجیلنٹ. کسی دن بھی ہمارا یہ دھرتی پہ آخری دن ہو سکتا ہے, کوئی بھی دن خداوند آ جائے گا اور اپنی کلیسیا کو ساتھ لے جائے گا. سو وہ کہہ رہا ہے بی ویجیلنٹ, خبردار رہو, ہوشیار رہو, جاگتے رہو. شیطان نے انسان کو سلا دیا ہے, ایک ایسی نیند سلایا ہے کہ وہ جاگنا نہیں چاہتا, وہ صرف جسمانی ترقی کی فکر میں ہے. ہم اپنے مسل بنانا چاہتے ہیں, ہم 6 ایپس کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم یہاں سوچتے ہیں باڈی کا سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم خوبصورت لگیں, وی ڈو ڈائٹنگ, پر ہم دنیا کی چیزوں سے ڈائٹنگ نہیں کرتے. وہ بائبل کیا بتاتی ہے؟ بی ویجیلنٹ, ہوشیار, خبردار. اور کس چیز سے وہ خبردار کر رہا ہے؟ کہتا ہے پہلے سے آگاہی ہو کہ ہوشیار رہو بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر. اب جب یہ چیپٹر لکھا گیا تھا تو میں اسے پڑھ رہا تھا کہ پترس کیا چاہتا تھا. اس نے آج سے 2000 سال پہلے اس چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آخری دنوں میں جھوٹے استاد بھی کھڑے ہو جائیں گے, جھوٹی تعلیم بھی ہوگی, اور ایسی تعلیم ہوگی کہ لوگ اس پر کام دھریں گے. لکھا ہے لوگ کہانیوں کی طرف زیادہ جائیں گے, لوگ ایکسپیرینس مانگیں گے, لوگ کہیں گے کلام کی طرف نہیں کہ خدا کا کلام کہاں پر سنایا جا رہا ہے, وہ عجیب و غریب کہانیاں سنائیں گے. آج لوگ تعویذوں بدروحوں کے بارے میں زیادہ سننا چاہتے ہیں میسیجز کے اندر. مجھے ایک فون آیا, ایک بہن تھیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی 2 بہنیں ہیں, میں نام نہیں مینشن کر سکتا, تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک پاسٹر انہیں ملے, کوئی انہوں نے بتائی کسی دوسرے ملک کی بات, انڈیا سے فون آیا مجھے, تو انہوں نے کہا پادری صاحب ہم کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو میں نے ان کی پوری بات سنی, میں نے کہا کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری دونوں بہنوں کو ایک پاسٹر ملا ہے. اور میں نے کہا اچھا پاسٹر کون ہے؟ تو کہتی وہ پادری مسلمان ہے. میں کہ یہ کون سا پادری ہے؟ تو میں کہا کہ پاسٹر ملا ہے. اینی ہاؤ شی couldn't ایکسپلین. تو کہتی کہ کوئی اس قسم کا ہے, وہ پاسٹر بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا گھر بدروحوں نے گھیرا ہوا ہے, تمہارے گھر کے اندر تعویذ ہے, اور تم کو یہ 1 کلو نمک جو ہے وہ اپنے گھروں کے باہر چھڑکو. تو میں پہلے تو سوچتا رہا, میں کہ نمک تو انسیکٹس کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, بدروحاں دا سان نہیں سی پتا, ورنہ اسی تے روز ہی سٹ دیندے. یہ تے ساڈے گھراں دے ارد گرد گھومدیاں, اہی انبار لائے ہوندے نمک دے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے انہیں کہا بہن جی مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, اور نہ میں نے اس کے بارے میں سیکھا ہے کہ ایسا کوئی حل ہے کہ بدروحوں کو بھگانے سے کوئی سرکہ چھڑکو, کوئی نمک چھڑکو, کسی جگہ پر کوئی پلانٹ کرو چیز. سو مجھے کوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے, اور نہ بائبل میں لکھا ہے اس کے بارے میں. بائبل میں تو لکھا ہے روح القدس کے وسیلہ سے اور یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہم بدروحوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے بے دینی. ایسے لوگ, ایسے استاد کھڑے ہو جاتے ہیں جو غلط قسم کی تعلیم دیتے ہیں, کلیسیاؤں میں آئیں گے اور وہ فرق تھیولوجی بتائیں گے. اور بہت ہمارے جو سادہ دل لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو کلام کا نالج نہیں ہے, تو وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نہیں جی خدا کی بات کر رہے تھے, اے یسوع دی گل کر رہے سی. اور جب مسیح کا نام لے کر لوگ
کئی دفعہ معجزے بھی کرتے ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا نام لے کر لوگوں کو گمراہ آسمان سے بجلی بھی گرا دیں گے۔ لوگ کہیں گے ہم نے تو مردے بھی تیرے نام سے زندہ کیے، تو وہ کہے گا میری تو تم سے کبھی واقفیت ہی نہ تھی۔ سو امیجن کیجئے، the first thing، 3 چیزیں میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے اپنی زندگی میں، ہر بندے دا کلام بھی نہیں سننا۔ تھانوں دی تھیولوجی دا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیزیں بول رہا ہے، وہ کس چیز کو فالو کر رہا ہے، اس کی روٹس کیا ہیں، وہ کہاں سے نکلا ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارے بچے، ہمارے لوگ انہی تھیولوجی میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر بائبل سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی فلاں پادری تو یہ کہہ رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہاں کے پاسٹر سے جب لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر کو، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ ویسٹ نے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے، بائبل ایسٹرن کلچر سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ ایسٹرن کلچر سے آئی ہے۔ یہ بائبل کہاں پر لکھی گئی؟ ایسٹرن کلچر میں۔ یہ ترکی میں لکھی گئی، یہ ایران میں لکھی گئی، یہ مختلف جگہوں پر لکھی گئی، روم میں لکھی گئی۔ اگر آپ وہ کلچر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو وہ کلچر تھا جو ہمارا مشرقی کلچر ہے، بائبل وہاں سے نکلی ہے۔ اور اگر وہاں پر لوگوں نے آسانیاں پیدا کی، بائبل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو آج ہر بندہ ہر کوئی کام کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بہت سارے پاسٹرز یہ بھی کہتے ہیں مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں، چرچز الاؤ کر دیتی ہیں۔ وہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور یہ بے دینی کی تعلیم ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر پھنس گئے ہیں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ کیونکہ خدا کا کلام، اب یہ پطرس نے 2000 سال پہلے یہ بات کی، تمہیں خبردار رہنا ہے کہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر دے۔ گمراہ کیا ہوتا ہے؟ ہائی جیک نہ کر لیتا نہ کوئی، میں نے جو محنت کی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ گمراہی کی طرف کھینچ کر مضبوطی کو نہ چھوڑ دینا۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے لوگ شفا کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، شافی کے پیچھے نہیں، شفا کے پیچھے۔ شفا لینے کے لیے انہیں پہاڑوں پر بھی چڑھنا پڑے، چڑھ جائیں گے۔ شفا لینے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ یسوع کے پیچھے بھی بھیڑ ہوتی تھی، اور یسوع نے کہا تم شفا دینے، معجزے اور روٹیاں کھانے آتے ہو، تم میرے پیچھے نہیں، باتیں نہیں سننے آتے۔ شفا کے پیچھے، شفا تو کتنے سال جی لیں گے ہم، اور 70 80 90 100، یہ بات آپ بھی اسی کہیں گے رب چوکی لے سانو، اس سے زیادہ کیا جئیں گے؟ پر شافی کے پیچھے جانے سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، مجھے اور آپ کو ایٹرنٹی کی چابی مل جائے گی۔ پر آج بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، یعنی مختلف ملکوں میں، یہ میں اپنے ریجن کا بتا رہا ہوں، پھر آپ افریقہ میں چلے جائیں، وہاں پر جائیں، جو صرف شفا کا نام لے کر خود یسوع کو بیچتے ہیں۔ You have to be careful، آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے۔ یسوع مل گیا تو شفا آپ بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کا باپ آپ کے گھر میں ہے تو کبھی ضرورت سے وہ آپ کو خالی نہیں، اس کی جیب بھری ہے۔ اگر باپ ہی گھر کے اندر ہے جس کی جیب بھری ہے، مالکوں کا مالک، تو وہ آپ کی ضرورت کو پورا کیوں نہ کرے گا؟ اگر آپ برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو آسمانی باپ کیوں نہ دے گا؟ سو غور کیجئے، پطرس نے پہلی چیز کیا کہی؟ یو نیڈ ٹو بی اویئر۔ ہمارے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ سو جو گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں الرٹ رہنے کی ہر وقت ضروری ہے کہ یار یہ تعلیم خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ کسی سے پوچھ لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بائبل نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی اپنے بہن بھائی جو بائبل پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں کیا یہ تعلیم ٹھیک ہے، اور اگر وہ تعلیم ٹھیک نہیں تو وہ آپ کو بتائے گا، کیونکہ میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں، اس تجربے کو مانتا ہوں جو خدا کے کلام کے مطابق ہو، جو خدا کے کلام
اس کی تصدیق کرتا ہو. سو پہلی چیز خدا کا بندہ یہ کہتا ہے ڈسرننگ سپرٹ ہونی چاہیے فالس ٹیچر کے لیے, جھوٹے نبیوں کے لیے, جھوٹے لوگوں کے لیے, جھوٹے پریچرز کے لیے. کوئی بھی بات سنیں تو ایک دم سے اسے ایکسیپٹ نہ کریں, اس کو ضرور دیکھیں کہ کلام کے مطابق ہے کیا یہ بات, وہ تجربہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں, اس کو ختم کر دیں. میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اویئرنیس میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. وی ہیو ٹو گارڈ آور فیتھ. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. کس کی حفاظت کرنی ہے؟ یہ بڑی قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے. شیطان کسی وقت بھی چوری کر سکتا ہے. سونے اور چاندی سے زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. ایمان کی دولت جو آپ نے جمع کی ہوئی ہے اپنے گھر میں, کسی وقت بھی چور ڈاکو بن کر ڈیول ڈیمنز آئیں گی اور وہ لوٹ سکتی ہیں. اسی لیے پال تیموتھیوس کے خط میں یہ جا کے کہتا ہے, آپ نے اس فریز کو پڑھا ہے, اور وہ تیموتھیوس کے خط میں خاص 4 باب اس کی 7ویں آیت میں کہتا ہے, 2 Timothy chapter 4 verse 7 میں بڑی پیاری بات یہاں پر لکھتا ہے, اور لکھا ہے I have kept the faith. میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. I kept safe. ہم اپنی چیزوں کو سیف میں رکھتے ہیں, پر یہاں پر کیا کہتا ہے, ایمان کو بھی مضبوط رکھو. جھوٹے نبی نہ آ کے انہوں لوٹ لیں, ایمان کو خراب کر دیں گے. سو پہلی چیز بی اویئر, اس میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, کئی دفعہ ہمیں جانے انجانے میں مختلف لوگ آئیں گے چرچز میں آ کر بروشرز دے جائیں گے, فلاں جگہ آئیں جی, فلاں جگہ آئیں, فلاں جگہ جائیں. آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں پر آپ کو پتہ نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں, یہ پریچ کیا کر رہا ہے, یہ ٹیچ کیا کر رہا ہے, اس کی ڈاکٹرن کیا ہے, یہ کن چیزوں کو پریچ کر رہا ہے. تو آپ کو نہیں پتا آپ ضرور سنیں, پر اس کو کلام سے ضرور میچ کریں, کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. اسی لیے پطرس نے یہ کہا تھا بی اویئر, گارڈ یور سیلف فالس ٹیچرز سے, ایسے لوگوں سے جو غلط قسم کی باتیں سکھاتے ہیں. ایسے چرچز ہیں. مجھے یاد ہے ایک شخص اس جگہ پر آئے, کچھ سال ہوئے, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا, نیچے ہم بیٹھے دعا کر رہے تھے. ایک بیٹی تھی گریڈ 12 میں, اس کا ریڈ سیل نہیں بنتے, وائٹ سیل نہیں بنتے تھے, تو ان کی ماں لے کر آئی اور ہم نیچے بیٹھ کے اس کے لیے دعا کر رہے تھے. میں نے انہیں کہا میں گھر نہیں آؤں گا, آپ چرچ انہیں لے کر آئیں, ہم چرچ میں ان کے لیے دعا کریں گے. تو چرچ میں ہم بیٹھے تھے, دعا کر رہے تھے, اور جب دعا کی تو میں نے انہیں کہا دیکھو نہ تو میں نے کوئی پھونک مارنی, نہ میرے کوئی نمک ہے, تے نہ کوئی تعویذ ہے. میں نے ایک نام لینا ہے اور وہ یسوع ہے. پر وہ نام لینے سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ شفا دے سکتا ہے تو وہ مل جائے گی. انہوں نے کہا جی بتائیں. کو آدھا گھنٹہ ہم نے بات چیت کی. تو ینگ لڑکا تھا, اس نے کہا جی آئی نو دس, میں تو اس کو جانتا ہوں. میں نے کہا کیسے آپ جانتے ہیں؟ کہتے یس, اس نے ایک بڑا ہی برا ورڈ بولا. میں نے کہا بیٹا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا جی ہم فلاں چرچ جاتے ہیں. چرچ کا نام لیا اور اس نے کہا کہ وہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ لگی. مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کیونکہ اس نے چرچ کا نام لیا. یہ تعلیم باہر سے نہیں ملی, یہ کہاں سے ملی؟ چرچ سے ملی. سو بے دین ٹیچرز, بی اویئر. ہم کیسے دور میں رہ رہے ہیں, کیسی جگہوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز کے اندر ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے. تو پطرس اس بات کے بارے میں تعلیم دیتا ہے, یو شوڈ بی اویئر. تمہیں خبردار رہنا ہے, اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دینا. جو محنت میں نے کی, جو زور, جو طاقت تھی, چھوڑنا اس کو دینا. مضبوط ہونا ہے, گارڈ کرنا ہے. جیسے پال مرنے کو تھا پر اس نے اس بات کا اظہار کیا شروع میں, بھائیو اور کوئی چیز نہیں, اپنے ایمان نو میں محفوظ رکھیا ہے, ایمان کو نہیں لٹنے دیا. دکھ تکلیفیں آئیں لیکن میری لائف کے اندر ڈسٹرکشن بھی تھی پر میرا ایمان محفوظ رہا تھا.
آج بھی میں خدا کے حضور کہتا ہے میں نے وہ تاج دیکھا ہے جو میرے لیے رکھا ہوا ہے. وہ کون شخص کہہ سکتا ہے؟ جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے, دنیا داری کے ساتھ الگ ہو کر رہتا ہے اور ان چیزوں میں نہیں جاتا جو ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں. اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا روحانی طور پر we need to be stay alert. اور سیکنڈ چیز جو ہمیں وہ یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھیے, لکھا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع کے فضل. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ the grace of God. دوسری چیز جس کا وہ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے وہ ہے growing in grace. کہہ رہا ہے کہ growing in grace, خدا کے فضل میں بڑھتے چلے جاؤ. میں نے آپ کو شروع میں انکریز کا بتایا, ترقی کا بتایا. ہم ہر طرف ترقی کرتے ہیں, پر کیا ہم نے گریس میں بھی ترقی کی ہے؟ اپنے فضل رحم میں بھی ترقی کی ہے؟ ہمارے اندر خدا کا فضل زیادہ ہوا ہے یا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے پہلے اسے قبول کیا تھا؟ گروئنگ ان گریس, میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ایک آدمی کو, ایک عورت, ایک بیٹے اور بیٹی کو کیسے اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ سمپل ورڈ, بیکمنگ مور لائک جیسس کرائسٹ. بیکمنگ مور لائک. خدا کا فضل کیسا تھا, اس کا پیار کیسا تھا؟ جب وہ صلیب پر تھا تو جو اسے دکھ دے رہے تھے انہیں کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے. یہ ہے گریس میں بڑھنا. When you are like Jesus, آپ کے اندر بھی یہ گریس بڑھ جاتی ہے, معاف کرنے کی روح آ جاتی ہے. آپ ایک دوسرے کو, میاں بیوی ایک دوسرے کو فرگیو کر دیتے ہیں, لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں, پریشانیاں نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو ایک دم سے ہم معاف کرتے ہیں. اس کی غلطی کو پکڑ کر ہم بہت زیادہ میگنیفائی نہیں کرتے, بلکہ کہتے کوئی بات نہیں, we all are human, ہم سے مسٹیک ہوتی ہیں. ہم گریس میں جب بڑھتے ہیں, فضل ہمارے اندر آتا ہے تو وہ فضل ہمارے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے اور ہماری باتوں, ہماری واک, ہماری ٹاک, ہمارے ایکشن سے وہ نظر آتا ہے اور ڈیلی ہماری ڈیلنگ سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یار خدا کا فضل. تو پطرس کہتا ہے اویئرنیس ہونی چاہیے تمہیں, اور کہتا ہے فضل میں بڑھو. کیا ہے؟ تمہارے فضل میں بھی گروتھ ہونی چاہیے. اے بونا نہ رہ جائے, اسٹیگننٹ نہ ہوئے. اے انی جی گریس سے. اچھا کئی دفعہ ہم گریس کا مطلب جیسے کسی کو ٹپ دینا, یو انڈرسٹینڈ, فیور, جس کے لیے محنت نہیں کی ہوتی وہ چیز آپ کو مل جانی. نجات خدا کا فضل ہے, اس کے لیے میں نے اور آپ نے محنت نہیں کی, یہ خدا کے فضل کی وجہ سے مجھے ملی. تو خدا یہ چاہتا ہے, خداوند کیا چاہتے ہیں؟ جو فضل اس نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہے, ہمارے اندر بھی وہ گریس آ جائے, کمپیشنیٹ ہارٹ آ جائے, نرم دل آ جائے, خاکساری آ جائے, ہم بھی گرنا سیکھ سکیں, ہم بھی خاکسار بننا سیکھ سکیں, ہمارے اندر بھی ہیوملٹی آئے, ہمارے اندر بھی پیار آئے اور ہم گریس میں بڑھتے چلے جائیں. گرو ان گریس ایوری ڈے, گروتھ ہونی چاہیے. سو جس شخص کے اندر, جس خاندان کے اندر فضل بڑھتا جاتا ہے نا خدا کا, ان گھروں میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں کبھی جنم نہیں لیتی, کیونکہ ان کے اندر معافی بہت زیادہ ہوتی ہے, پیار بہت زیادہ ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیسا پیار کیا کہ اپنے دشمن کے لیے دعا کر رہے ہیں, اے باپ انہیں معاف کر دے, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. وہ لوگ جو اسے قتل کرنے کے لیے آئے, پکڑنے کے لیے آئے, اس ایک پطرس نے اس کا کان اڑا دیا, یسوع نے اس کا کان پکڑ کے اس کا واپس لگایا. اپنے دشمنوں کو جو اس کو ستانے والے تھے ان کے لیے برکت کی دعا کی. This is what it means, becoming more like Christ. ہم یسوع کی مانند بڑھتے چلے جائیں. یہ ہے پطرس کی دعا. وہ کہتے ہیں اویئر ہو جاؤ, الرٹ ہو جاؤ, کیونکہ بڑے بے دین استاد ایسے لوگ نکل آئے ہیں جو صرف اپنی پیٹ کی پوجا کریں گے, جو صرف آپ کو دھوکہ دیں گے, جو صرف میجک کریں گے, جو صرف ایکسپیرینس دیں گے. وہ کہیں گے جی ادھر آؤ, میرے ہاتھ کے نیچے شفا ہے. بھائی کوئی ہاتھ ایسا بنے ہی نہیں جدے ہاتھ سے تھلے شفا ہے. ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ یسوع کا تھا. ایک ہی ہاتھ ہے جو بابرکت ہاتھ ہے, ایک ہی ہاتھ ہے جو شفقت والا ہاتھ ہے.
جس کے اندر جب وہ کھلتا ہے تو ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اے بےدن استاد اسی خود بھی کئی دفعہ بن جانے ہیں، باہروں تو جڑے آندے نے ہم خود بھی ہوتے ہیں۔ وی ہیو ٹو بی الرٹ کہ ڈیول کس طریقے سے آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ تو ہم یسوع کی مانند خاکساری دکھائیں گے، کائنڈنس دکھائیں گے، مہربان ہوں گے ہم۔ جب جیسے لوگ بھوکے آتے تھے وہ ان کو کھانا کھلاتا تھا، ہمارے اندر مہربانی آ جائے گی۔ اور پھر جب ہم گریس کے بارے میں زیادہ جانیں گے تو میں بک آف ہیبرو چیپٹر 4 پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بڑی پیاری آیت ہے، جتنا ہم گریس کے اندر جانیں گے اتنا ہم گریس کے کینڈیڈیٹ بن جائیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے چیپٹر 4 بک آف ہیبرو چیپٹر 4 ورس 14 لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ یہی لکھا ہے، پہلے ہم نے پطرس کی جو 17ویں آیت تھی اس میں یہی پڑھا ہے نا، اپنی مضبوطی کو چھوڑنا دینا، اپنے اقرار پر قائم رہنا۔ یہاں پر بھی وہ یہی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، کہتا ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پھر 16ویں آیت میں کہتا ہے جو بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ دیکھا ہے کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ یہاں پر لکھا ہے آؤ فضل کے پاس جائیں، فضل کے پاس جائیں تاکہ فضل کا تخت، گریس جہاں سے بہتی ہے، اس کے پاس جائیں۔ اچھا، میں نے کئی دفعہ غور کیا ہے، اگر آپ کے ہمارا پرائم منسٹر، اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جائیں گے؟ ٹیل می، اینی باڈی کین آنسر۔ آپ ڈرتے ہوئے جائیں گے یا دلیری کے ساتھ جائیں گے؟ دلیری کے ساتھ جائیں گے۔ اگر آپ کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ ذرا بولیے۔ بولڈنس، دلیری کے ساتھ۔ پر دلیری کے ساتھ کون جاتے ہیں؟ جن کا تعلق خدا کے ساتھ، یسوع کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جنہیں پتا ہے کہ یار 6 دن اسی گناہ کرنے، وہ دلیری کتنے دکھان گے؟ ڈیول انہیں بتائے گا تم یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تم یسوع کے پاس نہیں جا سکتے۔ پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گناہوں کے باوجود، آپ کی کمزوریوں کے باوجود، آپ کی ڈس اوبیڈینس کے باوجود، پھر بھی یسوع آپ کا انتظار کرتا ہے تاکہ اپنے فضل کو آپ پر کرے۔ پروڈیگل سن جب واپس آیا اپنے گھر میں، مصرف بیٹا جب گھر کے اندر واپس آیا تو باپ نے یہ نہیں پوچھا تو نے ضائع کر دیا سب کچھ، اس نے کہا اس کے کپڑے بھی بدلو، ایک موٹا تازہ برا ذبح کرو، اور پھر کیا، اپنی انگوٹھی بھی اس کو پہنا دے۔ یہ ہے گریس۔ خدا ہماری کمزوری کو نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے فضل کو دیکھ رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے ہمارے اندر بھی یہ فضل بہت ہو جائے تاکہ ہم دوسروں کی کمزوریاں نہ دیکھیں، یا جی ٹھیک ہوئے گا تو پھر میں نو پیار کراں گا، نہیں، وداؤٹ، اس کی ویکنس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ کمزوری ہے، کوئی بات نہیں، خدا تو ٹھیک کرے گا، آپ اس کے لیے دعا کرتے جائیں۔ دوسری بات وہ کہتا ہے اس میں ہم فضل میں بڑھیں، اور پھر تیسری بات اور آخری بات اس کے اندر وہ کیا لکھتا ہے پطرس کے خط میں؟ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو اس کو دیکھیے کیا کہتا ہے۔ بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع کے فضل، پہلی چیز فضل، دوسری بات کیا ہے؟ اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ عرفان کا مطلب ہے نالج میں، نالج میں۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز بتائی تھی کہ ہر شخص اپنے اندر انکریز چاہتا ہے، پر نہ فضل میں نہ نالج میں۔ پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خداوند کے نالج میں بھی بڑھنا ہے۔ یو ہیو ٹو انکریز، بڑھنا ہے اس میں۔ میں نے کئی دفعہ کئیوں سے پوچھا بائبل پڑھی کبھی؟ وہ کہتے ایک واری پڑھی سی۔ میں کہا ایک واری تو دی سمجھ ہی نہیں آندی، 2 واری بھی نہیں آندی، 10 دفعہ بھی نہیں آتی، ساری زندگی نہیں آتی۔ ڈاکٹر بلی گریم کہتے ہیں
تقریباً if I'm not wrong انہوں نے کہا کہ میں نے شاید بہت دفعہ more than 50 about 100 ٹائم اس کو پڑھا، پر کہتا ہے still don't understand Christ. مجھے ابھی تک یسوع کی سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اور میں بھی پرسنلی we have read again and again، ہر سال again، نئے سال میں شروع ہر سال again and again، but still I don't understand Christ. کیونکہ حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے چرنوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. نوئنگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈیپلی جانا، اس کے بارے میں نہیں جاننا. اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ایک رشتہ ہونا، گہرا رشتہ. اگر آپ کا یسوع کے ساتھ رشتہ ہے نا تو پھر وہ آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے I will never leave you nor forsake you. عرفان میں بڑھنا، knowing in Christ، اس کی انٹیمیسی میں، اس کے ریلیشن شپ میں. انٹیمیسی کہتے ہیں رشتہ، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ. اس کا مطلب ہے کہ ایسا گہرا رشتہ کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے. جیسے داؤد کہتا ہے جاگ اٹھتے میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. اسی جاگ اٹھنے اسی سیل فون پانے ہیں، ہے نا. وہ کیا کہتا ہے؟ جاگ اٹھتے ہوئے میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں، تو میرے ساتھ ہے. اور ساتھ یا تو آپ کی بیوی ہوگی یا کوئی کلوز یا ہسبینڈ. تو داؤد کہتا ہے ایسا گہرا رشتہ ہے میرا تیرے ساتھ کہ میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. یہ ہے انٹیمیسی، کلوز. اٹھتے بیٹھتے آپ اس کے متعلق سوچیں. نوئنگ ان کرائسٹ، اس کے عرفان میں بڑھتے جاؤ. ہمیں تو کئی دفعہ دعا ہی نہیں ٹھیک کرنی آتی، دعا چوبی اسی پتہ نہیں کی بول دے رہنے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اگر ہم توتلے بڑے ہو کر بولے تو لوگ ہمیں سوچیں گے یار کوئی پرابلم ہے. ایک بچہ چھوٹی زبان بولے تو ہم خوش ہوں گے، کوئی بات نہیں، سیکھ جائے گا. پر بڑے ہو کر بھی ہم وہی زبان استعمال کریں تو اس کا مطلب اس پرابلم. ہم ابھی تک خداوند کے نالج میں بڑے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، اور دعا کے لیے ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے اس کے عرفان میں بڑھتے چلے جاؤ، اس کی انٹیمیسی میں. اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ اس کے عرفان میں بڑھتے ہیں ان کا ٹرسٹ خدا کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جو لوگ خدا کے نالج میں بڑھ جاتے ہیں ان کا بھروسہ، ان کا توکل، ان کا ٹرسٹ خدا پر اور بڑھ جاتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ خدا ہے. میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کئی دفعہ مثال دی کہ یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا خزانہ ہے کہ آپ اس کے نالج میں بڑھیں، آپ کے پاس اس کے بارے میں آپ کے پاس ریلیشن شپ ہے. تو میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، چند ایک آیتیں ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے جلدی سے. فلپینس چیپٹر 3 ورس 10 ورس اگر آپ 7 اور 8 بھی دیکھیں گے تو وہاں سے یہ آیت شروع ہو جاتی ہے، 7 اور 8 سے بھی. اور یہاں پر پال کیا کہتا ہے؟ اس کے نالج میں بڑھنا. جتنا آپ خدا کے نالج میں اس کے بارے میں جانیں گے اتنا خدا کا خوف آپ کے اندر پیدا ہوگا اور اتنی محبت آپ اس کو کرنا شروع کر دیں گے. پال کیا کہتا ہے؟ جیل کے اندر بیٹھا لکھ رہا تھا یہ لیٹر، کہتا ہے لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، جتنی چیزیں میرے، انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا. یعنی میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں ایسا کام نہیں کروں گا. میں چک فلے کی سٹوری پڑھ رہا تھا، میں نے شاید پہلے بھی بتائی، اور وہ اس کے بارے میں جب آپ کبھی جائیں تو وہاں پر ایک بینر لگا ہوا ہے کہ وی آر ناٹ اوپن آن سنڈے، سنڈے از لارڈس ڈے. یہ خدا کا دن ہے اور ہم سنڈے کو کلوز ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سنڈے کے دن وہ ملینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ اوپن. جب ان کے پائنیئرز نے شروع کیا تو انہوں نے کہا جتنی چیزیں ہمارے نفع کی تھیں ہم نے ان کو
اس کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ ہم سیکریفائس کریں گے۔ جب آپ سنڈے کو یسوع کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں تو 6 دن برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اس دن کمائیں یا 6 دن کمائیں؟ تو ایسا ہے، ایسے لوگ ہیں، ایسی کمپنیز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ اور بائبل کیا کہتی ہے؟ پال کہتا ہے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کس چیز کی وجہ سے نقصان سمجھتا ہوں؟ بیکاز آئی نو ہم ویری ویل۔ وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے بڑی خوبی جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ جب یسوع کے نالج میں بڑھ جائیں گے نا آپ، تو پھر دنیا دیا چیزاں گاربیج لگے گا، کوڑا ہے یار۔ یسوع کے سامنے کیا ہے؟ کوئی پوزیشن آپ کو یسوع سے دور نہیں کر سکے گی، کوئی اٹریکشن یسوع سے دور نہیں کر سکے گی، خدا سے۔ دانیل کے سامنے اٹریکشن تھی کھانا کھانے کی، میز سجا ہوا تھا، کہتا ہے نہیں میں ساگ پات کھاؤں گا، ہم یہ کھانا نہیں کھاتے جو بتوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو دیکھنا ہمارا چہرہ زیادہ چمکے گا۔ یہ کانفیڈنس ہے، یہ دلیری ہے فضل کے تخت کے پاس جب ہم جاتے ہیں۔ یہ ہے نالج ہونا خدا کا، کہ جو خدا کے بارے میں جانتے ہیں انہیں پتا تھا ساگ پات کے اندر ایسی روشنی ہے جو ہمارے چہرے کو روشن کرے گی، اور بڑے کانفیڈنس سے اس نے کہا تھا نہ ہوا تو جو چاہے مرضی سلوک کرتے نا۔ اور پھر میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ نوئنگ ان کرائسٹ بڑھنے کا مطلب کیا ہے، پرسنلی انٹیمیٹ ہونا، توکل اس کا، آپ کا بہت زیادہ بھروسہ اس پر چلا جاتا ہے، ورنہ ہم ڈاؤٹ میں رہتے ہیں۔ شک کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا سے کچھ ملے گا۔ آپ کا ٹرسٹ ہو جاتا ہے نہیں خدا کرے گا، ابھی نہیں ہوا 5 بجے کر دے گا، 5 بجے نہیں 6 بجے کرے گا، شاید آج دینی نہیں پر وہ کرے گا ضرور، وہ کرے گا۔ ابراہیم نے خدا پر توکل کیا تھا، خدا نے اس سے کہا تھا میں تجھے ایک نیشن بناؤں گا، اپنے ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، سب کو چھوڑ دے اور اس جگہ جا جس طرح میں تجھے دکھاتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا جی پی ایس کون سا ہے، کہاں پہ جاؤں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے وی واک بائی فیتھ ناٹ بائی سائٹ۔ ہم آنکھوں دیکھے پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم ایمان پر بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم خدا ہمیں لیڈ کر رہا ہے۔ سو یہاں پر کیا لکھا ہے بائبل؟ پرسنل ریلیشن جس کا خدا کے ساتھ ہے، بھروسہ بہت ہے، انہیں پتہ ہے خدا مہیا کر دے گا، ابھی ضرورت ہے۔ تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ یسوع مسیح کو جب داؤد کے بارے میں پڑھ رہا تھا، داؤد جب گولیات کے سامنے جاتا ہے، بائبل مقدس میں 2 سیموئیل میں اس کا ذکر ہے، آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ 1 سیموئیل چیپٹر 17 میں اس کا ذکر ہے۔ جب وہ جاتا ہے، ینگ لڑکا ہوتا ہے، لیکن نالج خدا کا اس کے پاس بہت زیادہ تھا۔ کہ کیا تھا اس کے پاس؟ نالج میں وہ بہت اوپر تھا خدا کے بارے میں، گروتھ تھی اس کے اندر۔ فزیکلی وہ بہت ویک تھا، چھوٹا تھا، قد میں چھوٹا۔ ساؤل نے جب اپنا لباس پہنایا اس کو، لوہے کا جنگی لباس، وہ کہتے چال ہی نہیں سکا، حالانکہ وہ اتنا زوراور تھا، وہ شیر اور چیتے کو بھی مارتا تھا، پر وہ لباس پہن کے چل نہیں سکا۔ واٹ واز دا ریزن؟ اب غور کیجئے، جب وہ خداوند کے، جب وہ گولیات کے سامنے جاتا ہے، ایک پہاڑ نما شخص کے سامنے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ واٹ ہیپن وہاں پر؟ کہتا ہے تو بھالا اور برچھی لیے میرے پاس آیا ہے، پر میں زندہ خدا کے نام سے تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور میرا خدا آج تجھے میرے ہاتھوں میں کر دے گا، اور میں تیرے سر کو تیرے ستن سے جدا کر دوں گا۔ واٹ اے کانفیڈنس، واٹ اے بھروسہ، واٹ اے توکل، واٹ اے ٹرسٹ۔ یہ کیسا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ، ینگ، اتنا بڑی للکار، لیکن پیچھے کیا تھا؟ خدا کا نالج تھا، کیونکہ وہ خود نہیں کھڑا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ میرے ہاتھ خدا کے ہاتھ بن جائیں گے، میرے پتھر کو ڈائریکشن دینے والا خدا ہے، میرے بزنس کو سنبھالنے والا خدا ہے، میرا ٹرسٹ خدا پر ہے اور میرا بھروسہ اس پر ہے، اور جس کا توکل خدا پر ہے،
खुदा उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, उसे संभाल लेता है। सो ये पतरस की दुआ थी, बी अवेयर। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। झूठे उस्तादा तो, गलत तालीम देने वाले लोग आपके घर के बाहर मॉर्मन्स आएंगे, नॉक करेंगे, आपको फ्री बाइबल दे जाएंगे। आपके घर में यहोवा विटनेस वाले आएंगे, नॉक करेंगे, आपको बाइबल दे जाएंगे। मैं कहीं एक घर में गया तो उन्होंने कहा, बहन ने, मैं कहा बाइबल लाइए, तो उन्होंने कहा हाँ सर मुफ्त मिली। मैं कहा दिखाओ कौन सी है, तो मैं कहा ये तो यहोवा विटनेस की बाइबल है। तो कहते फर्क की है। मैं कहा तुसी पहली पढ़ो तो पता लगे ना फर्क की है। उन्होंने असल दा नहीं पता ते नकल दा की पता लगेगा। सो जो लोग खुदा के कलाम से ना वाकिफ हैं उन्हें क्या पता लगेगा असली क्या चीज है। पर जो सोना पहनते हैं उन्हें पता है असली क्या है और नकली क्या है। हाथ में पकड़ के ही वो बता देंगे ये खालिस सोना है। हीरे पहनने वाले को हीरे की पहचान है। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था कि यहां पर पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताया, नॉलेज में बताया है कि नॉलेज में बढ़ना है, और पर्सनल रिलेशनशिप में बढ़ने के लिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जॉन चैप्टर 10 वर्स 14 में लिखा है, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूं। आई नो माई शीप एंड माई शीप नो मी, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं अच्छा तो भेड़ों के बारे में क्या लिखा गया है? मेरी भेड़ों के पास मेरा नॉलेज है। मेरी भेड़ों के पास मेरा नॉलेज, वो मेरे बारे में जानती हैं। यीशु कौन है, रूहुल कुदस कौन है, खुदा कौन है, तसलीस क्या है, बाइबल क्या है। हमारे पास देख लीजिए नॉलेज दुनिया का बहुत ज़्यादा होगा, ख़बरों का बहुत ज़्यादा होगा, रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम क्या हो रहा है, दुनिया क्या कहाँ पर चल रही है, हालात कैसे बढ़ रहे हैं। पर मसीह के बारे में जब कभी किसी को कहा जाए ना, यीशु के बारे में कोई 100 जुमले कहो तो 10 तो ज़्यादा नहीं कह सकेंगे असी, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट हिम, वी डोंट नो हिम, हम उससे जानते नहीं हैं। ये मैं आपको मेजॉरिटी की बात बता रहा हूं। प्रेज गॉड, जो खुदा के बारे में जानते हैं, जो उसका नॉलेज रखते हैं, प्रेज गॉड फॉर देम। बट जिनको नहीं पता, यू हैव टू कंसर्न अबाउट दैट, हु जीसस इज, स्टडी मोर, नो मोर। खुदा के कलाम को पढ़ें, उसको जानें, उसकी तहकीक करें, कलाम को खोलें, क्योंकि लिखा है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। दाऊद खुदा को जानता था, सिदरक, मिशक, अबदनगो खुदा को जानते थे, दानियल खुदा को जानता था, एलिया खुदा को जानता था। और जब वो पहाड़ पर गया उसने कहा, ए खुदा आज इन्हें जिंदा और मुर्दा खुदा के बारे में पता लग जाए, और इन्हें पता लग जाए कि इस्राएल में एक ही खुदा है जिसकी हम परस्तिश करते हैं। एलिया के पास ये नॉलेज था क्योंकि वो अपने खुदा को जानता था। क्या आपके पास है? जब कोई शैतान आपके घर में, आपकी जिंदगी में कोई आजमाइश लाता है तो आप डरे होते हैं, या आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत नहीं, इस आजमाइश से भी खुदा गुजारेगा मुझे, खुदा मेरे साथ है। पर अगर आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, अगर आपके अंदर फजल नहीं है, अगर आप फजल के तख्त के पास दलेरी से नहीं जा सकते, इसका मतलब है देयर इज सम वीकनेस, रिलेशनशिप में कोई कमी है। उसको पढ़ें, उसको जानें, उसके बारे में, ताकि आप भी कह सके आज मैं दुआ करूंगा और मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहन, ये सारे बरकत पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज है। सो खुदा का कलाम ये कहता है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 में लिखा है, हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने। अब गौर कीजिए, यहां पे फिर वह वर्ड क्या है? नो, जाने, उसके इरफान में बढ़े। हमेशा की जिंदगी क्या है? कि हम यीशु को जाने। किसको जाने? यीशु मसीह को जाने। यह है हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी, सूनर और लेटर वी ऑल गोना डाई। आज से चलो मैं को 100 साल कह देता हूं ताकि कोई ये ना कहे पादी साहब ने छोटे ही साल दे छड़े ने। 100 साल बाद जड़ा ना
नक्शा चेंज हो जाना है। कईयों को 10 साल, कईयों को 15, कईयों को 50, कईयों को 60, कईयों के 40 हैं अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने। ये जो बाइबल में बताया गया है, हालात का नहीं मैं बता रहा, बाइबल में बड़ी बड़ी जवान डेथ्स हुई। अभी कल ही हम भाई अजहर उनकी सिस्टर को, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे, वेरी यंग एज, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी ने उनको ख़त्म कर दिया, डिसअपीयर कर दिया। बीमारियां दुख तकलीफ़ें कर देती हैं, पर मैं और आप, क्या हम यीशु को जानते हैं? बाइबल में लिखा है हमेशा की ज़िंदगी ये कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने, और जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैं ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। सो ये है जो खुदा चाहता है। कैसे उसको जान सकते हैं? अपने दिल से उसको प्यार करें। जल्दी से बता देता हूँ। उसके ऊपर जैसे जैसे आप ट्रस्ट करेंगे, उसको जानेंगे, आपका भरोसा उस पर बढ़ेगा, आपका रिलेशन बढ़ेगा, आपके अंदर पावर आएगी, आपके अंदर रेजरेक्शन पावर काम करेगी, आप उसकी मानंद हो जाएंगे। जैसे पॉल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, आप यीशु की मानंद बनते चले जाएंगे। आपके अंदर जो आप रूहानी तौर पर होशियार होंगे, विजिलेंट होंगे, आपको शैतान की चालों का पता लग जाएगा। आप फेलोशिप से कभी जुदा नहीं होंगे क्योंकि आप खुदा को जानते हैं और खुदा फेलोशिप को पसंद करता है। लिखा है एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना, और जिस कदर उस दिन को ज्यादा करीब आते देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। असी फेलोशिप यीशु ना करनी बहुत थोड़ी है, घर च भी नहीं होंदी, कलीसिया च भी नहीं होंदी, हम बहुत कम करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर हैं फेलोशिप में, जो करते हैं प्रेज गॉड, पर जो नहीं करते कहें कि खुदावंद हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा कर, हम ग्रेस में बढ़ें ताकि दूसरों को जो माफ़ नहीं कर रहा उसका मतलब है फजल रिसीव कर लिया है पर दूसरों को फजल दे नहीं रहा। हम दूसरों की गलतियां पकड़ लेते हैं, और खुदावंद यीशु के नॉलेज में अगर आप यीशु जैसे दिख नहीं रहे, आप चलता फिरता खाता, यीशु की खूबियां हम में जाहिर हों, तो फिर आप कह नहीं सकते मैं रूह कुदस से भरा हुआ हूं, क्योंकि रूह कुदस के अंदर ये बात थी, वो खुशी थी, इत्मीनान था, तहम्मुल थी, केयर थी। तो ये चीज़ें जाहिर होंगी आपकी ज़िंदगी में। आप खुदा से आपको खुदा को मिलने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। यीशु लिखा है सुबह निकलने से पहले पहाड़ पर जाता था और क्या करता था? दुआ करता, फेलोशिप विद गॉड, अपने बाप से मुलाकात करता था। रिलेशन, जैसे ही आप उसके साथ रिश्ता बनाएंगे आपका तवक्कुल उस पर बढ़ेगा, भरोसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे ये बात बड़ी पसंद आई जब मैं इसको पढ़ रहा था। मैं खुदा के रूह ने ये ख्याल दिया कि ये कैसा भरोसा था कि कुछ भी नहीं हो और मुझे पता है खुदा ऐसा करेगा। हालात बदल जाएंगे, सिचुएशन। इब्राहिम के पास कोई औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में था, पर ईमान था, हाँ खुदा देगा। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि रिश्ता ही खुदा के साथ इतना गहरा था। ईमान था। अगर आपके बेटे और बेटियां या कोई भी परेशानी है, आज खुदा के साथ नहीं चल रहे, पर आपका ट्रस्ट अगर खुदा पे पर है, रिलेशन इतना है, ईमान रखें, खुदावंद उनको वापस लेकर आएगा, क्योंकि ये खुदा काम कर सकता है। आइए एक लम्हे के लिए सरों को झुकाएं और दुआ करें।